یہاں ایک چیز آپ نے اسکول کالج کی بات کی، یونیورسٹی کی بات کی، ماں جو ہے وہ تربیت کا گہوارہ ہے، یہ ساری باتیں، کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دینی طبقے کی ذمہ داریوں کو بالکل نظر انداز کر دیا اور ساری ذمہ داری ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پر یا ان رشتہ داروں پر ڈال دی ہے اور مذہب کے لوگوں کا مذہب کا کوئی کردار نہیں رکھا باقی؟ دیکھیں، مسجد مدرسے کی یہ ذمہ داری ہے، لیکن مسجد مدرسے کی ذمہ داری بحیثیت مسجد و مدرسہ نہیں ہے، ٹھیک وہ مسجد والوں کی ذمہ داری بحیثیت مسلمان ہے۔ ٹھیک، تو مسلمان جیسے مسجد والے ہیں ایسے اسکول والے بھی مسلمان ہیں۔ بہت خوب، ٹھیک، یعنی ہمیں جو یہ فرمایا گیا کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا جو لفظ ہے، نیکی کا حکم دو برائی سے منع کرو، یہ تو مسلمانوں کے لیے نا، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ یہ نہیں فرمایا مسجد والوں، مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں تم بہترین امت ہو، یا مدرسے میں بیٹھے ہوئے لوگوں تم بہترین امت ہو، فرمایا یہ گیا کہ اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو۔ تو مسلمان بحیثیت مسلمان بہترین امت کا فرد ہے، اور ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ لہٰذا اب مسجد والے یا مسجد سے باہر والے دونوں کی ذمہ داری، لیکن چونکہ مسجد والے اس ذمہ داری کو بطور خاص اپنانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کی بات کرتے ہیں، لہذا اس کی ذمہ داری اس حوالے سے بڑھ جاتی ہے۔ ایک اور اعتبار سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ فرمایا گیا، قرآن پاک کی آیت ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں ایک گروہ بطور خاص ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنرلی مسلمانوں میں سے بھی ایک پرٹیکولر گروہ، ایک خاص گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے۔ تو مدرسوں میں پڑھنے والے قرآن و حدیث کی جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس تعلیم حاصل کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ میں علم پڑھ کے عمل کروں گا اور دوسروں کو سکھاؤں گا، یہ باقاعدہ ان کے مقاصد میں داخل ہے۔ مدرسے اس لیے ہوتے ہیں کہ یہاں سے علماء فارغ ہوں اور معاشرے کی بہتری کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ اگر وہ معاشرے کی بہتری میں کردار ادا نہیں کرتے، وہ کوشش نہیں کرتے، تو وہ مجرم ہیں، وہ مجرم ہیں۔ جو علماء اور جو دیندار طبقے والے لوگوں کے اندر برائیاں دیکھیں اور اس کے باوجود ان کو نہ روکیں، ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے، بڑی سخت وعید ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے علماء کے حوالے سے یہ بیان فرمایا کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ، فرمایا کہ وہ لوگوں کو اس برائی سے منع نہیں کرتے تھے جس برائی کا لوگ مرتکب تھے۔ یہ علماء کے حوالے سے فرمایا گیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا گیا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، فرمایا کہ ربانی اور راہب، ربانی کون ہے؟ جو درویش، پیر، تصوف کی بات کرنے والے، روحانیت کی بات کرنے والے، اور احبار کون ہے؟ علماء جو کتاب کا علم رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں طبقوں کا بیان کیا۔ ہمارے زمانے کے اوپر اپلائی کریں تو آپ کو ملیں گے، ایک طرف پیران عظام ملیں گے، خانقاہوں والے ملیں گے، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ ربانیون کے اندر یہ داخل ہو جاتے ہیں۔ احبار کے اندر ہمارا علماء طبقہ آ جاتا ہے جو مدرسوں سے ہے متعلق ہے، مسجدوں سے متعلق۔ تو بنی اسرائیل کے جو درویش اور جو علماء تھے، ان دونوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے لوگوں کو کیوں منع نہیں کیا، کیوں منع نہیں کیا، کس بات سے؟ فرمایا عن قولہم الاثم واکلہم السحت، گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے۔ یعنی علماء کے جرم کے طور پہ بیان کیا، صوفیوں کے، درویشوں کے جرم کے طور پہ بیان کیا کہ لوگ گناہ کی باتیں کرتے تھے، غیبت میں پڑے ہوئے، چغلی میں پڑے ہوئے، گالیوں میں لگے ہوئے، جھوٹ بولنے میں لگے ہوئے، وعدہ خلافی میں لگے ہوئے، بہتان تراشی میں لگے ہوئے، الزام تراشی میں لگے ہوئے، فحش گفتگو میں لگے ہوئے، یہ سب گناہ کی باتیں۔ فرمایا لوگ تو اس میں پڑے ہوئے تھے، تم کہاں تھے؟ کیوں نہیں منع کیا انہیں؟ اور اگلی بات فرمائی وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ، حرام کھانے سے ان علماء نے اور درویشوں نے کیوں نہیں منع کیا؟
لوگ حرام کھا رہے تھے، لوگ کرپشن کے اندر مبتلا تھے، لوگ رشوتیں لے رہے تھے، لوگ غصب کر رہے تھے، لوگ چوریاں کر رہے تھے، لوگ ڈکیتیاں کر رہے تھے، لوگ سود کھا رہے تھے. قوم تو اس کے اندر پڑی ہوئی تھی، تم کہاں تھے؟ کیوں نہیں منع کیا ان چیزوں سے؟ تو یہ علماء کی ذمہ داری آپ دیکھیں کس درجے پہ جا کے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اور کتنی شدت کے ساتھ بیان کر رہا. تو جیسی یہ ذمہ داری قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی ہے، یہ بالکل 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 ایسی ہی ذمہ داری آج کے علماء کی بھی ہے، آج کے پیروں کی بھی ہے. لہٰذا جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے اور جو مدرسوں کے اندر پڑھانے والے ہیں، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے اپنے آپ کو بری ذمہ نہ سمجھیں کہ ہم حجرے میں بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے ہیں، اور دوسرے سمجھیں کہ ہم مدرسے میں بیٹھ کے صرف پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے لہذا ہماری ذمہ داریاں پوری ہو گئی. ان کی ذمہ داری کوئی پوری نہیں ہوئی. ان کی ذمہ داری کے اندر داخل ہے قرآن کے اندر کہ لوگ جب گناہوں میں پڑے ہوئے، حرام کاریوں میں پڑے ہوئے، حرام کھانے کمانے کے اندر پڑے ہوئے تو ان کو منع بھی کیا جائے. لہذا یہ باقاعدہ ذمہ داری ہے. تو اگر اس میں دیندار طبقہ اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہا تو یہ دوسروں کی بنسبت شاید زیادہ مجرم ہوگا. اور بہرحال اس کے اندر ہمارے ہاں کوتاہی نظر آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. لہذا جہاں جہاں کوتاہی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کوتاہی کو دور کرنے کا بڑا آسان طریقہ الحمدللہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی خانقاہی سسٹم بھی ہے اور علمی سسٹم بھی ہے. یہاں پر مدرسہ بھی ہے، یہاں خانقاہ بھی ہے. تعلیم و تربیت دونوں ہے. یہاں پر ہمارے جو علماء بنتے ہیں، جو ہمارے دعوت اسلامی کے جامعات کے اندر اور بھی ماشاءاللہ جامعات کے اندر بڑے اچھے اچھے علماء، اچھی تربیت کرنے والے، لیکن جو ہمارا مشاہدہ اس کے اعتبار سے عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں طالب علم کو مدنی قافلوں میں بھیجا جاتا ہے، ہمارے ہاں طالب علم کو علاقائی دورے میں بھیجا جاتا ہے، ہمارے طلبہ کو درس دینے کے لیے بھیجا جاتا ہے، ہمارے طلبہ کو انفرادی کوشش کے لیے بھیجا جاتا ہے، ہمارے طلبہ کو اجتماع کا پابند کیا جاتا ہے، ہمارے طلبہ کو ذمہ داریاں دے کے لوگوں کی تربیت کروائی جاتی ہے. یہ ہے وہ چیز کہ جس کا جو علماء کی ذمہ داری تھی، ہے اور رہے گی، اور دعوت اسلامی عملی طور پر وہ کروا رہی ہے. اسی لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعہ سے جو فارغ التحصیل علماء ہیں، وہ آپ کو مبلغ ملیں گے، وہ آپ کو واعظ ملیں گے، وہ آپ کو قافلوں میں جانے والے ملیں گے، وہ آپ کو انفرادی کوشش کرنے والے ملیں گے، وہ آپ کو یہ جو ذمہ داری، معاشرتی ذمہ داری ہے، اس کو نبھاتے ہوئے ملیں گے. لہذا یہ ایک الحمدللہ کہ یہ ایک عملی صورت موجود ہے کہ علماء کا ایک طبقہ ہے کہ جو اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے.